الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ملک کی صورتحال بھی انتہائی نازک ہے اور ملک کی جو بنیاد ہے وہ اسلام کے نام کے اوپر اس ملک کو بنایا گیا ہے۔ جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو آپ کا جنازہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے شاگرد تھے۔ ان کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے تھا۔ دیوبندی مکتبہ فکر کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے وہ اس وقت سرکاری ملازم تھے، تو جب دارالعلوم دیوبند بنانے کی تجویز آئی تو اس میں ان کا بہت بڑا کردار تھا، اور وہ کردار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اس بنیاد پر تھا کہ اپنے بیٹے حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو اس مدرسے کا پہلا طالب علم بنایا۔ اب ایک سرکاری ملازم اپنے بچے کو مدرسے کی بجائے کسی اچھے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے کی بجائے وہ مدرسے کے اندر ڈالتا ہے، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ پہلا شاگرد تھا اور ان کے جو اساتذہ تھے اس میں کوئی ایک ملا محمود بھی تھا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے اساتذہ تھے۔ تو حضرت شیخ الہند نے جب تعلیم حاصل کی دارالعلوم دیوبند سے، ان بزرگوں سے، تو آپ نے پھر اس مدرسے کے اندر پڑھانا شروع کیا۔ جب مدرسے کے اندر پڑھانا شروع کیا تو مدرسے سے جو تعلیم حاصل کرنے والے لوگ تھے ان کے بڑے بڑے نام ہیں۔ حضرت مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا تعلق خانقاہی نظام سے تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جن کو شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے، آپ حرمین کے اندر درس دیتے تھے، اور جب شیخ الہند کی گرفتاری حجاز سے عمل میں لائی گئی تو وہ خود رضاکارانہ طور پر اپنے استاد کے ساتھ، اپنے مہمان کے ساتھ وہاں سے مالٹا جیل گئے، اور یہ بہت بڑی قربانی والی بات تھی کہ وہ مطلوب بھی نہیں تھے، ان کو انگریز نے پکڑنا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ ایک استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے اس حیثیت سے وہ گئے، اور ان کا بھی بہت بڑا نام ہے۔ بعد میں دارالعلوم دیوبند کے وہ صدر مدرس بن گئے، جمعیت علماء ہند کے صدر بن گئے۔ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کو بھی شیخ الہند کا جانشین سمجھا جاتا ہے۔ تیسری شخصیت حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال کے اندر حضرت شیخ الہند کی تحریک کا
جو کام تھا، جو خدمت تھی، وہ اپنے ذمہ لی تھی۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے، وہ بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مفتی کفایت اللہ، مفتی اعظم ہند، وہ بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اس طرح سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اب اتنے بڑے بڑے شاگردوں کے علاوہ اور بھی کافی نام ہیں جن کو عشروں تک، کئی برسوں تک شیخ الہند پڑھاتے رہے اور وہاں سے طالب علم فارغ ہوتے گئے۔ تو پورے برے صغیر پاک و ہند کے اندر جو دارالعلوم دیوبند کا مسلک، اس کا نام چلا ہے، اس میں حضرت شیخ الہند کا ایک بہت بڑا مقام تھا اور ان کے شاگردوں کا بہت بڑا کردار تھا، اور اس کو تحریک علماء دیوبند کا نام دے سکتے ہیں، جس میں جو ہے نا ختم نبوت کی تاریخ، جمعیت علماء ہند کی تاریخ، علامہ شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام کی تحریک، اور احرار الاسلام حضرت مولانا سید طلعت شاہ بخاری کی تحریک، اس کے علاوہ تبلیغی جماعت کی جو تحریک ہے، مدارس جو بنے ہیں، خانقاہی سسٹم جو چلا ہے، دیوبند کا ایک بہت بڑا جو نام ہے، اس کے اندر تین جو ہے نا چار بہت بنیادی شعبے ہیں۔ ایک شعبہ مدارس کا ہے، دارالعلوم دیوبند کے طرز پر افغانستان تک، پاکستان کے اندر اور پورے دنیا کے اندر آج جو دیوبند کے مدارس ہیں بہت بڑے پیمانے پر پھیل گئے ہیں۔ تو ان مدرسوں کے جو معتمم ہیں، جیسے مفتی محمد شفیع صاحب، وہ بھی علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ حضرت علامہ یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اور علامہ شمس الحق افغانی، اور ان کے علاوہ بڑے بڑے جو لوگ تھے، وہ سب کے سب اس سلسلے سے ان کا تعلق تھا۔ مدارس کا جو سلسلہ ہے، ان کا زیادہ تر جو معتمم حضرات ہیں، ان کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے جا کر ملتا ہے۔ دوسرا جو سلسلہ ہے وہ تصوف کا ہے، تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاص خلیفہ تھے وہ مولانا اشرف علی تھانوی تھے۔